ایران کے نتنز میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز دمونا پر یکے بعد دیگرے 2 حملے۔ ایرانی میزائل براہ راست 3 منزلہ عمارت سے ٹکرایا۔ دمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دمونا ایٹمی مرکز پر ایرانی حملے میں 51 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل کے شہر اراد پر بھی ایرانی میزائلوں کی بارش۔ اسرائیلی میڈیا نے اراد پر ایرانی حملوں میں 6 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور 100 سے زائد زخمیوں کی تصدیق کر دی۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک، کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کی وقت مکینوں کے لیے الرٹ جاری نہ ہو سکا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کے صبح ایران کے نتنز جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ روس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ دمونا اور اراد پر ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ اسرائیلی وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ اتوار اور پیر کے روز کوئی شخص جسمانی طور پر کسی تعلیمی ادارے میں نہ جائے۔ اراد کے زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اراد میں انتہا پسند صہیونی وزیر بن گویر کو ایک اسرائیلی خاتون نے کھری کھری سنا دی۔ آج کے بعد اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایئر اسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد موسوی کا دعویٰ۔ ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اس کے آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کا راج ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران رہ جائیں گے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر برسانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں جنگ جلد ختم ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس کے فوراً بعد ایران کو نئی تڑی لگا دی۔ کہا ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ پہلے سب سے ایران کے بڑے بجلی گھر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے جواب میں کہا کہ ٹرمپ نے ایسا کیا تو مشرق وسطی میں امریکی کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر پر چڑھائی کر دی۔ کہا امریکہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکا، ایرانی قیادت ختم کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ٹرمپ ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت وہ خود کر لیں۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں اور ان کے عملے کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سول انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنانا اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی نفی کی۔ جارحیت جاری رہنے سے ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ 2 فوجی اتاشیوں سمیت سعودی عرب میں ایرانی سفارتخانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کی ایران اور لبنان میں جاری امریکی اور اسرائیلی فوجی جارحیت کی مذمت۔ کہا دنیا بھر کے مسلمان آزاد پسندوں سے اپیل ہے کہ وہ 2 مسلمان ممالک ایران اور لبنان پر جاری امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کریں۔ کربلا اور کاظمیہ میں عید الفطر کی نماز کے موقع پر آیت اللہ العظمہ آیت اللہ سیستانی کا بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ 95 سالہ آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی اس وقت اہل تشیع کے سب سے بڑے عالم اور مرجع تقلید ہے۔ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے پہلے متنبہ کیا تھا کہ ان پر حملہ نہ کیا جائے۔
بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر ایران کا حملہ۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 ڈرونز کے ذریعے امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ کے قریب بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق میزائل حملے میں بحری جہاز کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ ریاض میں بھی میزائل حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 2 غیر آباد علاقے میں گرے، 1 کو روک لیا گیا۔ ادھر قطر کا ایک ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا، عملہ لاپتہ، تلاش جاری۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا جو تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات میں المنہاد اڈے اور کویت میں علی الصالح ہوائی اڈے پر بھی ایران نے امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا بالواسطہ تبادلہ اب بھی جاری ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ، لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ختم ہو چکی ہے، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ اب بھی دونوں ملکوں میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران سے یورینیم آلودگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے میزائل پروگرام کا خاتمہ چاہتا ہے، جبکہ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ ایک اور امریکی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اسے واپس کر دے تو ایران کا ہرجانے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہم صرف عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کا مکمل اور مستقل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں۔ جنگ اس بات کی ضمانت کے ساتھ ختم ہونی چاہیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ جاپانی میڈیا کو انٹرویو میں عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے صرف جنگ بندی کافی نہیں، یہ جنگ ہماری جنگ نہیں بلکہ ہم پر مسلط کی گئی جنگ ہے۔ ہم امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے جب امریکہ نے اور اسرائیل نے ہم پر حملہ کر دیا۔ امریکی اسرائیلی اقدام غیر قانونی، بلا جواز اور بلا اشتعال جارحیت کا عمل تھا۔ ہم دفاعی اقدامات کر رہے ہیں اور جب تک ضروری ہوگا ہم اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ پوتن کا کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے صدر پوتن کا کہنا تھا کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے۔ امریکی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم اپنی عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہرمز پر بات چیت سے انکار، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، لکھا برطانوی جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس ہے۔ ایران نے بحر ہند میں واقع امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے کی تردید کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کا ذمہ دار نہیں۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے پہلے کہ امریکی اخبار نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم یہ کہنا تھا کہ ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ خبر آنے کے بعد برطانیہ نے ڈیگو گارشیا پر حملے کی مذمت بھی کی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر اہتمام مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کی 9 سے زائد فلسطینی دیہات اور شہروں پر حملے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قدامت پسندوں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دی، خاندانوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی، مقدس شہر بیت لحم کو نشانہ بنایا گیا۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین پر حملوں کی مذمت کی۔ حملوں میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کو دہرایا۔ بحرین کے شاہ کو خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکمانستان کے صدر سے بھی رابطے، عید الفطر کی مبارکباد، نیک خواہشات کا تبادلہ۔ نئے کپڑے، کرارے نوٹ، ہنستے مسکراتے چہرے، عید پر بچہ پارٹی کی موجیں لگ گئیں۔ عیدی ہاتھ میں آتے ہی پیسے خرچ کرنے کے پروگرام بن گئے، ٹھنڈی میٹھی آئس کریم اڑائیں، من پسند چیزوں سے دل بہلایا۔ لاہور میں بچوں نے چڑیا گھر کا رخ کیا، اسلام آباد میں بچے اور بڑے دامن کوہ کی سیر کو پہنچ گئے، عید کے دن پکنک کا لطف اٹھایا۔ پشاور میں تفریحی مقامات پر لوگوں کا رش، بنوں میں بچوں بڑوں نے تفریحی مقامات کا رخ کیا، کوئٹہ میں بچوں نے اونٹ کی سواری کی، چٹپٹے کھانوں کے مزے اڑائے۔ نئے کپڑے، کرارے نوٹ، ہنستے مسکراتے چہرے، عید پر بچہ پارٹی کی موجیں، عیدی ہاتھ میں آتے ہی پیسے خرچ کرنے کے پروگرام بنا لیے، ٹھنڈی میٹھی آئس کریم اڑائی، من پسند چیزوں سے دل بہلایا۔ لاہور میں بچے نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا، اسلام آباد میں بچے اور بڑے دامن کوہ کی سیر کو پہنچے، عید کے دن پکنک۔ پشاور میں تفریحی مقامات پر لوگوں کا رش، بچوں بڑوں سب نے تفریحی مقامات کا رخ کیا، کوئٹہ میں بچوں نے اونٹ کی سواری کی، چٹپٹے کھانوں کے مزے اڑائے۔ ایران کے شہر رامسر میں امریکہ اور اسرائیل کا رہائشی مکان پر حملہ، ماں باپ بچے سمیت شہید ہو گئے۔ اہواز میں بھی حملوں میں ایک بچہ شہید ہو گیا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر خلیجی پانیوں میں نجی کشتیوں اور مسافر جہازوں پر حملوں کا بھی الزام، ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ حملے دوبارہ کیے گئے تو امریکہ اسرائیل کو شدید جوابی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عید الفطر کے موقع پر اسلامی ممالک اور ہمسایوں کے نام پیغام، کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں، ہمارے درمیان اختلافات سے صرف صہیونی ریاست ہی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم عید الفطر کے موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں طاقت اور اتحاد عطا فرمائے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ امریکی سینٹ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ کا بل 5ویں مرتبہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے فنڈنگ منظور نہ ہونے کی صورت میں ملکی ہوائی اڈوں پر بدنام زمانہ آئس فورس تعینات کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر منیاپولس میں محکمہ امیگریشن آئس کے ہاتھوں 2 افراد کے قتل پر ناراض ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ منظور نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بائیں بازو کے ریڈیکل ڈیموکریٹس نے عوام اور سیکیورٹی اداروں کو نقصان پہنچایا۔ فاسسٹ ڈیموکریٹ امریکہ کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ کام ریپبلکن ہی کریں گے۔ شام پر اسرائیلی حملہ، سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کی مذمت۔ سعودی وزارت داخلہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سے روکے۔ 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ایران میں بڑے زمینی حملے کا حکم دے دیں گے۔ صرف 7% امریکی ایران میں بڑی زمینی کارروائی کی حمایت میں ہیں۔ خبر ایجنسی اور اپسوس کی جانب سے 17 سے 19 مارچ تک کیے گئے سروے میں کے نتائج سامنے آ گئے۔ 55% امریکی نے زمینی کارروائی کی مکمل مخالفت کی، 34% امریکیوں نے ایران میں اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی حمایت کی، 59% امریکی ایران میں جنگ کے خلاف ہیں۔ دبئی لے جانے والی ہزاروں گاڑیاں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث کینیا میں پھنس گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق دبئی جانے والی مہنگی گاڑیاں لامو جزیرے پر رکی ہوئی ہیں۔ تقریباً 4000 گاڑیاں جاپان سے پہنچیں، مزید 5000 اگلے ہفتے آنے کی توقع۔ ماہرین کے مطابق عالمی سپلائی چین متاثر ہونے سے آٹو انڈسٹری کو شدید دھچکا لگا۔ پینٹاگن کی طرف سے خبر رساں اداروں پر پابندی امریکی آئین میں دی گئی بنیادی آزادیوں کے خلاف ہے۔ ڈسٹرکٹ کولمبیا کے جج نے پابندیاں غیر آئینی قرار دے دیں۔ پینٹاگن کے خلاف امریکی اخبار کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ کہا پینٹاگن صرف ان صحافیوں کو نوازتا ہے جو ان کو دی گئی معلومات پر خبریں نشر کرتے ہیں۔ پینٹاگن نے نئے قواعد و ضوابط میں خود کو بہت زیادہ اختیار دے دیا ہے، ایسے میں صحافیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جج نے امریکی اخبار کے 7 صحافیوں کے
प्रेस पासेस बहाल करने का हुक्म भी दिया। पेंटागन का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। इस मीटिंग पर जियो टेलीविजन से जा रहा है एंटरटेनमेंट की कहकशां, जिसमें शामिल हैं ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल, इश्क में तेरे सदक़े की आखिरी किस्त, बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल द डोंकी किंग, और ईद के 3 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए जियो। फोन बजा तो एक्सटेंशन मेरे कजन ने उठाई, उसकी किसी फ्रेंड का फोन आया था। तो उसने कहा कि गुड आफ्टरनून। मैंने कहा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मैं कहा गुड आफ्टरनून, फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर में मेरा कजन नीचे आया, कहते शहजाद यार तूने फोन क्यों उठाया? मैंने कहा यार वो ठीक है गलती हो गई, बट तेरी दोस्त को नहीं पता गोरी है कि अभी गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहिए। कह रहा वो तू कह रही थी गेट ऑफ द फोन, तो कह रहा गुड आफ्टरनून, गेट ऑफ द फोन, गुड आफ्टरनून। भाभी काफी दराज कद है। मैं बैंकॉक गया हुआ था शूटिंग के लिए, ठीक है, तो मैं उनकी शॉप पे गया। अगर आप कभी थाईलैंड गए तो वो बहुत बहुत क्यूट और हम्बल तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं, कपुन खा। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एक फीमेल जूता लेना है। उसने कहा व्हाट साइज? मैंने कहा 12। कपुन खा, उसको लगा किंग कॉन्ग का साइज। और रनवे पर लेकर जहाज क्यों रोका? शहजाद रॉय ने क्यों अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है? मिलिए ईद के दूसरे दिन गुलकार समाजी रहनुमा शहजाद रॉय से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और नामवर मूसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से रुखसत हुए 19 साल बीत गए। निसार बज़मी की धुनें अभी सामीन के कानों में रस घूमती हैं।